السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات اور جوابات کی نشست میں ہمارا اگلا سوال ہے، ماہ محرم کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے اس جواب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین پر۔ ماہ محرم بہت ہی عظیم اور بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36، جس کا معنی ہے بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے ہاں تحریر میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن سے ہی 12 ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہی مضبوط دین ہے، اس لیے ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2958، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم مسلسل ہے، جبکہ جمادی اور شعبان کے درمیان ماہ رجب ہے۔ ماہ محرم کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اور اس کی حرمت کی تاکید کے لیے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں گناہوں سے خصوصی طور پر پرہیز کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ دیگر مہینوں کی بنسبت زیادہ سنگین ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 36، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سال کے تمام مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ پھر ان میں سے 4 مہینوں کو مزید خصوصیت دی اور ان کا احترام دیگر مہینوں سے زیادہ بتاتے ہوئے ان میں کی ہوئی نیکی یا بدی کو دیگر مہینوں سے زیادہ اہمیت دی۔ قتادہ رحم اللہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا دیگر مہینوں میں ظلم کرنے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اگرچہ ظلم کسی بھی وقت ہو وہ ایک جرم ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں ظلم کو مزید سنگین قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے اہمیت دینے والا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ کو اپنا چنندہ بنایا، چنانچہ فرشتوں میں سے رسول بنائے، لوگوں میں سے رسول چنے، کلام اور گفتگو میں سے اپنے کلام کو چنا، زمین پر مساجد کو اعلیٰ مقام بخشا، مہینوں میں سے رمضان اور حرمت والے مہینوں کو عظمت بخشی، دنوں میں سے جمعہ کے دن کو اہمیت دی، راتوں میں سے لیلۃ القدر کو شان سے نوازا۔ اس لیے تم بھی ان چیزوں کا عظمت کا اعتراف کرو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، اور ان چیزوں کی عظمت کا اعتراف بھی اسی طرح ہوگا جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا طریقہ کار اہل علم اور دانش کو سکھایا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 1982، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ محرم کے بعد افضل ترین نفیل روزے اللہ کے مہینے ماہ محرم کے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کا مہینہ، اس میں مہینے کی اللہ تعالیٰ کی جانب اضافت تعظیم کے لیے ہے۔ اگر آپ شرح مسلم پڑھتے ہیں تو القاری کہتے ہیں کہ اس سے ظاہری یہی ہوتا ہے کہ پورے ماہ محرم کے روزے مراد ہے، لیکن یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں پورا مہینے روزے نہیں رکھے۔ چنانچہ اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اس حدیث میں ماہ محرم کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، پورے مہینے کے روزے رکھنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی بات ملتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ماہ محرم کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں وحی کی گئی ہو، جس کی وجہ سے آپ اس مہینے کے روزے کثرت سے نہیں رکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ جس جگہ اور وقت کو چاہتا ہے اسے اپنے ہاں اعلیٰ مقام عطا کر دیتا ہے۔
اگر آپ پڑھیں گے قواعد الاحکام کتاب نمبر 1 صفحہ نمبر 38، العز بن عبدالسلام رحم اللہ کہتے ہیں مختلف جگہوں اور اوقات کی فضیلت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم دنیاوی فضیلت، دوسری قسم دینی فضیلت۔ دینی فضیلت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی کرم و فضل فرماتے ہوئے اطاعت گزاروں کے لیے اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ماہ رمضان کی دیگر مہینوں پر فضیلت، اسی طرح 10 محرم کی فضیلت، ان تمام اشیاء کی فضیلت کا تعلق خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندوں پر فضل و کرم اور احسان پر ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر۔ واللہ عالم، جزاک اللہ خیر۔